خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند میرے عزیزو، آپ سب کو کرسمس بہت بہت مبارک ہو۔ آمد کے ایام 24 دسمبر کو اختتام پذیر ہوتے ہیں، اور جیسے ہی آمد کے ایام کاملیت اختیار کرتے ہیں تو اسی شام 24 دن کے بعد ہم کرسمس کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ لتوریائی کرسمس شروع ہو جاتا ہے، اور اسی شام سے ہم کرسمس منانا شروع کرتے ہیں، یعنی عید ولادت المسیح، جو کہ کلمہ متجسد ہونے کی عید ہے، جس کو انگلش میں انکارنیشن کہا جاتا ہے۔ اور نقائیہ کے عقیدے کے مطابق مسیح ہماری نجات کے لیے آسمان سے زمین پر اترا، اور روح القدس کی قدرت سے کنواری مریم سے متجسد ہوا اور انسان بنا۔ یہ ایک بہت بڑا بھید ہے جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے اپنے ایمان میں مضبوط ہونے کی، یعنی کرسمس کا مطلب کلمے کا متجسد ہونا، خدا کے کلمے کا جسم لینا اور ہمارے درمیان میں سکونت پذیر ہونا۔ اس کی شہادت ہم یوحنا کی انجیل اور اس کے پہلے باب میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح کلمہ ابتدا میں تھا، اور کلمہ جو ہے اسی سے دنیا بنتی ہے، اور وہی کلمہ جو ہے وہ متجسد ہو کر ہمارے درمیان میں سکونت پذیر ہے۔ اور اسی کلمہ متجسد کی عید جو ہے وہ ہم بڑی خوشی کے ساتھ مناتے ہیں، جو کہ کرسمس کہلاتی ہے۔ مسیح خداوند میرے عزیزو، کرسمس جو ہے ایک قدیم انگریزی لفظ ہے جو کہ لاطینی زبان کے لفظ سے بھی ماخذ ہے، اور اس کا مطلب کرسٹس اور میسے، جس کا مراد کرائسٹ کی ماس۔ اور یہ جو کرائسٹ کی ماس ہے، اس کو ہم اکثر کبھی کبھی کرسمس پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں ضرورت ہے کرسمس کہنے کی۔ یہ خدا کی وہ قربانی ہے جو خدا نے انسانوں کے لیے دی، جو کلمہ صرف کلمہ نہیں رہتا بلکہ وہ ہمارے لیے نجات کا وسیلہ بنتا ہے، اور ہم سب کے لیے وہ نجات جو دنیا کو زندگی دیتی ہے، جیسے یسوع مسیح فرماتے ہیں، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم سب زندگی پاؤ اور کثرت سے زندگی پاؤ۔ مسیح خداوند میرے عزیزو، جب ہم اس لفظ کو، کرسٹس میسے کو، کرسمس کو دیکھتے ہیں تو یہ 3 حصوں پر مبنی ہے۔ پہلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی ماس، یسوع مسیح کی قربانی جو ہم دیکھتے ہیں وہ چرنی میں ہے، جس کو انگریزی میں انکارنیشن کہا جاتا ہے، کلمے کا متجسد ہونا۔ اور کلمے کا متجسد ہونا یعنی کلمہ آسمان سے زمین پر آتا ہے، اور آسمان سے زمین پر آنے سے مراد اس کلمے نے جسم لیا ہے، اور وہ روح القدس کی قدرت سے جسم لیتا ہے، اور مقدسہ ماں مریم کے بطن میں جنم لے کے وہ ہم سب کے لیے نجات کا وسیلہ بنتا ہے۔ اسی لیے کلیسیا جو ہے وہ مقدسہ ماں مریم کی اور مقدس یوحنا اصطباغی اور یسوع مسیح کی جو سالگرہ کا دن ہے، عید ولادت ہے، اس کو ہم مناتے ہیں۔ خاص طور پر جب ہم پہلے حصے میں غور کرتے ہیں، وہ چرنی کا حصہ کہلاتا ہے۔ ہر مسیحی کی یہ خواہش ہوتی ہے، کرسمس کے دنوں میں اگر ہمارے گھروں میں چرنی نہ ہو تو کرسمس ہو نہیں سکتا۔ چرنی سے مراد یعنی یسوع مسیح کی پیدائش کا وہ منظر بنانا کہ جس سے لوگوں کو نجات ملی۔ چرنی بنانے سے مراد وہ منظر بنانا کہ جہاں پر حقیقی طور پر کلمہ متجسد ہوتا ہے اور ہمارے درمیان میں سکونت پذیر ہوتا ہے۔ اس کی اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو تکوین کی کتاب، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں جب خدا نے دنیا کو تخلیق کیا تو اس نے دنیا کو ایک عدن کی صورت میں بنایا، جہاں پر چاند، ستارے، جانور، پرندے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہیں، اور ان سب کا اکٹھے ہونا یہ وہ پیغام ہے جو خدا اس دنیا کو بنا کے امن اور سلامتی کا پیغام دینا چاہتا ہے۔ یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان سے وہ زمین پر آتا ہے، اور وہ ایک مرتبہ پھر عدن کی صورت میں، جسے ہم چرنی کہتے ہیں، وہ بنتا ہے جہاں پر یسوع مسیح پیدا ہوتے ہیں۔ اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ یسوع مسیح کی پیدائش، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جانور بھی ہیں، وہاں پر پرندے بھی ہیں، وہاں پر گڈریے بھی ہیں، وہاں پر بادشاہ بھی ہیں، وہاں پر آسمانی لشکر بھی ہے، وہاں پر ستارے بھی ہیں۔ اور یہ اس چیز کی علامت ایک مرتبہ پھر دنیا کا ایک مرتبہ پھر عدن بننا ہے،
اور یہ یسوع مسیح کی ولادت کا پہلا حصہ ہے، کرسمس کا پہلا حصہ، یعنی یسوع کی قربانی۔ یہ قربانی کیا؟ خدا ہوتے ہوئے وہ اپنی خدائی کو لے کے زمین پر انسان بنتا ہے۔ ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت اہم ہے، کیونکہ جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہم جب لوگوں سے ذہنی اختلافات ہوتے ہیں، لوگوں سے تکرار ہوتی ہے ہماری، تو ہم ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں تو وہاں پر غصہ جنم لیتا ہے، اور جب غصہ جنم لیتا ہے اس کے ساتھ نفرت بھی جنم لیتا ہے، اور جب غصہ، نفرت اور لڑائی جھگڑے اکٹھے ہو جائے تو یہ مذہب کی زبان میں یہ گناہ کہلاتا ہے، اور جب گناہ آتا ہے تو ناپاکی آ جاتی ہے۔ کرسمس یعنی کرسمس کا پہلا حصہ یسوع کا اس دنیا میں آنا، یعنی خدا آسمان سے زمین پر انسان بن کے آتا ہے، اور وہ زمین پر وہ ناپاکی جو گناہ ہے اس کو وہ ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے ہم سب کے لیے کہ کس طرح خدا اپنی الہیات، اپنی الوہیت میں یہ زمین پر آتا ہے اور وہ انسان بنتا ہے۔ ہم سب کے لیے اس چیز کو سمجھنا کہ خدا کیسے انسان بنتا ہے، یہ خدا کی قدرت اور سب سے بڑھ کے خدا کی محبت ہے کہ پہلے خدا جو ہے وہ انسان کو اپنی شبیہ پہ بناتا ہے۔ یہ اس کی محبت، اور اس محبت کا عروج کہ خدا خود انسانی شکل میں آ جاتا ہے، اور یہ انسانی شکل چرنی کی صورت میں ہے۔ چرنی وہ جگہ جہاں سے جانوروں کو زندگی ملتی ہے، جہاں سے ان کو کھانا ملتا ہے، اور یہ وہ کھانا ہے جس سے ہم کھا کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں، اور یہ خدا کی وہ برکت ہے جو ہم چرنی کے ذریعے۔ اس کا آغاز 13ویں صدی میں مقدس فرانسس آف اسیسی نے کیا، جب وہ دیکھتا ہے کہ ہر طرف جنگ و جدل ہے، مذاہب آپس میں لڑتے ہیں، وہاں پر یسوع مسیح کی جو امن اور سلامتی ہے اس کی ضرورت ہے۔ تو وہ گریچو کے مقام پر ایک پہلی دفعہ چرنی بناتا ہے، حقیقی طور پر جانوروں کو، انسانوں کو لے کے آتا ہے، اور بعد میں مل کے دعا کرتے ہیں، اور دعا کے ذریعے معجزہ سرزد ہوتا ہے، اور وہ معجزہ یسوع مسیح کی صورت میں ہے کہ لوگ اس مقام پر پہلی دفعہ یسوع کو دیکھتے ہیں، اور وہاں سے یہ روایت شروع ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں چرنی بنائیں۔ چرنی سے مراد گھر میں یسوع مسیح کی پیدائش کا وہ منظر بنانا جس سے ہم اپنے خاندانوں میں امن اور سلامتی لے سکیں۔ آج کے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لڑائی جھگڑے ہیں، بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کی سنتے ہیں، لیکن یسوع کی پیدائش جو ہے وہ ہمیں دوبارہ امن اور سلامتی کی طرف لے کے آتا ہے۔ ہم اپنے گھروں پر ستارے لگاتے ہیں، ستارے لگانے سے مراد کہ ہمارے گھر میں یسوع مسیح پیدا، اور چرنی کی صورت میں خداوند یسوع مسیح ہمارے درمیان۔ مسیح خداوند میرے اس وقت تک یسوع پیدا نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس کی زندگی کے بارے میں نہیں جانیں۔ تو ایک بہت اچھی بات ہم اپنی زندگی میں یہ روایت شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ لوکا کی انجیل جو ہے وہ انسانی تجربے سے بھری ہے، اور لوکا کی انجیل مکمل طور پر یسوع مسیح کو انسان ظاہر کرتی ہے، ہم سب کی طرح کس طرح خدا انسان بنتا ہے، دکھ سہتا ہے، صلیب پر مرتا ہے، پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، لیکن پھر بھی اپنے باپ کے ساتھ، خدا باپ کے ساتھ جڑا ہے۔ یہ پیغام ہم خصوصی طور پر آمد کے دنوں میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی میری مراد چرنی پہلا حصہ کرسمس کا، اور وہاں پر ہم جب لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں تو کرسمس سے پہلے 24 دن ہیں، اور اگر ہم اس روایت کو قائم کرتے ہیں تو ہم 1 دسمبر سے 24 دسمبر تک ہر روز اگر خاندانی طور پر ہم ایک باب پڑھتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کی زندگی کو پڑھ رہے ہیں، اور جیسے ہی ہم انجیل کو پڑھ لیتے ہیں، 24 باب پڑھ لیتے ہیں 24 دسمبر تک، تو ہم یسوع مسیح کی زندگی کو جان لیتے ہیں، اور یہ ایک اچھا موقع ہے جب ہم یسوع کی زندگی کو پڑھ کے ہم جو ہے وہ چرنی کو اپنے گھر میں تخلیق کر سکتے ہیں۔ یہ وہ چرنی جو امن اور سلامتی سے بھری، یہ وہ چرنی جو محبت اور پیار سے بھری، اور سب سے بڑھ کے یہ وہ چرنی جو معافی اور معاف کرنے سے بھری ہے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، ہم سب جب 1 دسمبر سے 24 دسمبر تک لوکا کی انجیل پہلے باب سے 24ویں باب تک پڑھتے ہیں تو ہم پوری انجیل پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ لوکا کی انجیل کے 24 ابواب ہیں،
اور یہ سارے یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں بتا، اس کی پیدائش، اس کی جوانی، اس کی مشنری زندگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا نجات کا بھید جو ہے وہ ہم سب پر کس طرح آشکارا۔ کرسمس کا پہلا حصہ جہاں پر چرنی بنائی، اور وہاں پر ہم خاندانی طور پر لوکا کی انجیل پڑھ کے 24 باب پڑھ کے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں یسوع کی زندگی کو جان۔ ابھی ہم آتے ہیں چرنی اور کرسمس کے دوسرے حصے میں، اور چرنی اور کرسمس کا دوسرا حصہ پاک الطار ہے، جہاں پر ہم بہت خوبصورت پیغام سنتے ہیں کہ یسوع مسیح اس الطار پر وہ روٹی جو آسمان سے اتری ہے وہ بن کے ہم سب کے لیے نجات کا وسیلہ بنتے ہیں۔ چرنی میں وہ زندگی کی روٹی، الطار پر وہ زندگی کی روٹی جو ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے، اور الطار چرنی کا دوسرا حصہ ہے، کرسمس کا دوسرا حصہ ہے، خوشیوں کا دوسرا حصہ ہے، جہاں پر یسوع مسیح ایک بہت خوبصورت طریقہ کار ہمیں جینے کے لیے سکھاتے ہیں۔ اور وہ کون سا طریقہ ہے کہ یسوع مسیح روٹی لیتے ہیں اور اس کے اوپر سب سے پہلے شکر کرتے ہیں، وہ برکت چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ روٹی کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، ہمارے لیے بھی کرسمس جو دوسرے حصے میں ہمارے لیے عملی طور پر پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یسوع کے اس کرسمس کے پیغام کو دیکھیں، یسوع کی اس ماس کو دیکھیں، یسوع کی اس قربانی کو دیکھیں کہ پہلے حصے میں وہ آسمان کو چھوڑ کے زمین پر آتا ہے، دوسرے حصے میں وہ زمین پر آ کر اپنے جسم کو قربان کرتا ہے ہم سب کے لیے، اور ہم سب کے لیے زندگی کا وسیلہ بنتا ہے۔ اور یہ چرنی کی معراج ہے، یہ کرسمس کی معراج ہے جو پاک الطار پر ہم یوخرس کی صورت میں کرتے ہیں۔ یوخرس میں یسوع مسیح روٹی لیتے ہیں، شکر کرتے ہیں، برکت چاہتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور اس کا معجزہ ہم دیکھ سکتے ہیں کس طرح خدا نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے 5000 لوگوں کو یہ کھانا کھلایا۔ اسی طرح ہم بھی کرسمس کے اس موسم میں جب 24 دن خدا میں یسوع مسیح کی زندگی کو پڑھا، چرنی گھر میں بنائی ہے، تو اس کے بعد ایک عملی کام شروع ہوتا ہے، اور وہ پاک الطار سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح دوسری جو چرنی کی معراج ہے، یسوع مسیح جو ہے وہ روٹی کو لیتے ہیں۔ ہم سب کے لیے خاندانی طور پر یہ ایک پیغام کہ ہم عملی طور پر کیا کر سکتے ہیں۔ ہم کوئی بھی کام کریں تو ہم خصوصی طور پہ خدا کا شکر کریں سب سے پہلے، پھر ہم اس کے لیے برکت چاہیں، اور پھر ہم دوسروں میں تقسیم کریں۔ یہاں پر ایک بہت خوبصورت پیغام کہ ہم اپنے آپ سے باہر نکل کے خدا یسوع مسیح کی طرح بنیں، یہ ہے کرسمس، اپنے آپ سے نکلنا اور لوگوں کے لیے خوشی بننا۔ یہاں پر یسوع الطار پر کہتے ہیں یہ لو میرا بدن، لو اور کھاؤ، اسے زندگی حاصل کرو۔ اسی طرح ہم بھی اپنے آپ سے نکل کے دوسروں کے لیے زندگی بن سکتے ہیں۔ خصوصی طور پہ ہم یہ سیکھ سکتے ہیں عملی طور پر کہ ہم ہر روز کوئی بھی کام کرنے لگے، چاہے ہم کوئی چیز خرید رہے ہیں، چاہے ہم کوئی کام کر رہے ہیں، چاہے ہم کہیں جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کریں، دوسرے نمبر پہ خدا سے برکت چاہیں، اور تیسرے نمبر پہ وہ کام کریں تو ہم جو الطار کی روحانیت، کرسمس کی جو معراج ہے اس کی روحانیت اور یوخرس کی روحانیت کو سمجھ سکیں۔ تیسرا جو چرنی کا حصہ ہے، کرسمس کا حصہ، وہ پاک صلیب ہے، وہاں پر کاملیت ہوتی ہے، اور وہ کاملیت جہاں پر یسوع مسیح اپنی جان دینے سے وہ دوسروں کو زندگی بخشتے ہیں۔ کرسمس کا حقیقی پیغام اپنی جان کو دوسروں کے لیے دینا ہے، جو یسوع نے صلیب پر اپنی جان دے کر ہم سب کے لیے زندگی کا باعث بنا۔ ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کرسمس کے دنوں میں کس طرح صلیب کا پیغام، تو صلیب کا پیغام کرسمس کی جو ہے کاملیت ہے اور تیسرا حصہ ہے۔ یہاں پر یسوع مسیح کی قربانیت، اس کی الہیات، اس کی الوہیت، اس کی برکت، اس کا فضل، وہ کاملیت پکڑ، اور وہاں سے خدا جو ہے دوبارہ اس عدن میں ہم سب کو شامل کرتا ہے، جب وہ اپنے قریب ایک ڈاکو کو کہتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ فردوس وہ جگہ جس کا پہلا پرتو چرنی، دوسرا حصہ اس کا الطار، اور تیسرا جو کاملیت ہے وہ صلیب ہے، جہاں پر یسوع مسیح سب کو اپنے ساتھ شامل کر لے۔
क्रिसमस का ईद विलादत अल मसीह का पैगाम यही है। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, पहले हिस्से में हमने सीखा कि हम लूका की अंजील पढ़ के यसू की ज़िंदगी को जानें। दूसरे हिस्से में हमने देखा कि पाक अलतार से जो चरनी के महराज है, उससे हम एक दूसरों के लिए बरकत का वसीला कैसे बन सकते हैं, पहले अपने लिए कैसे बरकत बन सकते हैं, खुदा का शुक्र अदा करने से, बरकत चाहने से और फिर काम करने से। तीसरे हिस्से में हम सलीब के ऊपर जो कामलियत है चरनी की, क्रिसमस की, हम उसमें कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं। ख़ुसूसी तौर पे हम यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में देखें कि हम दिन में 24 घंटों में एक अच्छा काम करें जो सिर्फ़ खुदा के लिए हो। ये है सलीब के महराज। खुदा यसू मसीह ने सलीब पर से बहुत सारे काम किए, लोगों को ज़िंदगी दी, लोगों को खुशियाँ दी, लोगों को मुआफ़ी दी, लोगों को कबूल किया। इसी तरह क्रिसमस में हम सब के लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है कि हम भी क्रिसमस के दिनों में लोगों को कबूल करें, एक दूसरे को मुआफ़ करें, एक दूसरे से प्यार करें और एक दूसरे के साथ मिल के खाना खाएं और बैठें और दुआ करें। ये क्रिसमस की इलाहियात है जिसको हमने बड़े जोश व खरोश से मनाना है और उसको कबूल करना है ताकि हम खुदा की मोहब्बत और उसके प्यार में बढ़ते जाएं। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, हम सब के लिए बहुत बड़ी मिसाल यसू मसीह है और यसू मसीह कलमा मुतजस्सद हो के हमारे दरमियान में सकूनत पजीर है। अगर यसू मसीह हमारी ज़िंदगी में सकूनत पजीर है तो हमारी ज़िंदगी में सुकून ज़रूर है। आए इस क्रिसमस के ज़रिए, जब अफरा तफरी का दौर है, सब लोग अपनी फ़िक्रों में पड़े हैं, हम अपनी फ़िक्रों से निकल के दूसरों तक खुशियाँ और बरकतें लेकर आएँ, ना सिर्फ लफ्ज़ों से बल्कि अमली तौर पर। और यही अमली तौर पर काम करना क्रिसमस है, क्योंकि यसू सिर्फ कलमा नहीं रहता बल्कि वो जिस्म लेता है। हम भी अगर अपनी ज़िंदगी में सिर्फ कलमात पर, लफ्ज़ों पर ज़ोर देंगे और हमारी ज़िंदगी में अमल नहीं है तो फिर क्रिसमस नहीं हो सकता। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, हम में से बहुत सारे लोग ज़िंदगी सिर्फ जीने की हद तक जीते हैं। हम जो हैं उसको अच्छे तरीके से अपनी मौजूदगी से ज़ाहिर नहीं करते। जीना और मौजूद होना ये दो चीज़ें हैं, और जब हमारी ज़िंदगी में सिर्फ जीना ही है तो जीना सिर्फ अपने लिए होता है, और जब हमारी मौजूदगी है तो उस मौजूदगी से खुदा ज़ाहिर होता है। तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत खूबसूरत पैगाम आता है कि हम क्रिसमस में सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं या हम क्रिसमस में मौजूद हैं दूसरों के साथ, क्योंकि यसू मसीह फरमाते हैं जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से मौजूद है, मैं वहाँ पर हाजिर हूँ, वहाँ पर मौजूद हूँ। आए हम सब मिलकर क्रिसमस के ज़रिए से एक दूसरे को मुआफ़ करें सबसे पहले, एक दूसरे को कबूल करें सबसे पहले, और फिर हम खुशियाँ मनाते हुए एक दूसरे के साथ क्रिसमस मनाएं। आप सबको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक।